السلام علیکم 10th کلاس اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ. جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ سچویشن فی الحال ناسازگار ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ آج اسکول بھی نہیں آ پائے. ٹھیک ہے، تو آپ سب نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن سے جلد از جلد نجات دے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، آمین. آج بچوں یہ پہلے سلائیڈ میں نے آپ کے لیے اوپن کی ہے تاکہ آپ جو ہے یہ تینوں چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ بالکل آپ کی ڈائری سے میں نے جو ہے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کی ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. ایس ایل او ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ دا یوز آف کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنس. اس کے ساتھ گرامر ڈسکس کریں گے. گرامر ٹاسک میں آپ جو ہے وہ 2 سینٹینسز بنائیں گے، ایک کنکریٹ ناؤن سے اور ایک ایبسٹریکٹ ناؤن سے. جب میں آپ کو ڈسکس پڑھاؤں گی، یہ ڈسکس کریں گے ہم، تو پھر آپ اس کا ایک ایک سینٹینس جو ہے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے اسٹوڈنٹ ٹاسک کے طور پہ. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا چیک ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے ہوم ورک میں جو کام کرنا ہے وہ 5 سینٹینسز کرنے ہیں یوزنگ ایبسٹریکٹ ناؤن فرام ٹوڈیز لیسن. جو ہم آج ریڈنگ کریں گے اس میں سے آپ 5 ورڈز اٹھائیں گی ایبسٹریکٹ ناؤنس کے، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے سینٹینسز بنائیں گے آل آف یو. ٹھیک ہے، سو لیٹ اسٹارٹ دا ریڈنگ. پیج نمبر 3 کے اوپر ہمارا پیسج نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے ہم نے ریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے. دیکھیں میں نے مارک کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ بھی یہاں سے لے کے نیچے اکویٹی تک جو ہے وہ ڈیٹ لگا لیں آج کے لیسن کی. ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم اینڈ سیڈ. ایک انصاری سینگ دیم سینگ سم مین، کچھ آدمی دیکھ کر، فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر، سٹنگ دیئر بیٹھے ہوئے، اسٹوڈ اپ کھڑا ہوا، اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم اور ان کی طرف اشارہ کیا، اینڈ سیڈ اور کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیئر انسیسٹرز، ان کے اجداد. انسیسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ آباء و اجداد، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے جو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کے 4 فادر جو ان سے تھے نا، اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے 4 فادرز، آباء و اجداد. کلڈ اے ممبر آف آر فیملی، ہمارے خاندان کا ایک آدمی قتل کیا تھا. اب ہم اس کا با محاورہ کر لیتے ہیں کہ خطبے کے دوران بنو طلبہ قبیلے کے کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھ کر ایک انصاری کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، ان کے بزرگوں نے یا آباء و اجداد نے، ٹھیک ہے، ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. یہاں پہ اپیل کا کیا مطلب ہوگا اسٹوڈنٹس؟ یعنی کہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے درخواست کرتے ہیں. ٹو یو، آپ سے، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ، کہ ان میں سے ایک کو پھانسی دی جائے. اب ہینگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹکایا جائے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے جو لٹکانی ہے، اٹس اباؤٹ پھانسی. ٹھیک ہے، ان ایکسچینج آف دیٹ، اس کے بدلے میں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا انہوں نے ممبر اس طرح سے ان کے 4 فادرز نے کل کیا تھا، تو آپ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی ان کا ایک آدمی اس طرح سے پھانسی پہ چڑھا دیں. یعنی ایک طرح سے یہ خون بہا کا بدلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دید دیتے تھے اس زمانے میں، اس طرح سے کرتے تھے. تو رسول اللہ ریپلائڈ، رسول اللہ نے جواب دیا، ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن، کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے، جو یعنی کہ ہر انسان نے جو بھی کیا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے. اب اس کے باپ نے، اس کے 4 فادرز نے اگر کیا تھا، اس کا بدلہ تم اس کی اولاد سے نہیں لے سکتے. اب پیسج 5 پہ آ جائیں. رسول اللہ واز سو ویل نون فار ہز جسٹس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے. ٹھیک ہے، دیٹ ایون دا جیوز، کہ حتیٰ کہ جیوز کون ہے یہاں پہ؟ اب جیوز کون؟ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، who were his bitter enemies، جو کہ ان کے جانی دشمن تھے. brought their suits to him، وہ اپنے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے. یہاں پہ سوٹس کا کیا مطلب ہے؟ سوٹس کا مطلب ہے معاملات، واقعات، اپنے جو چیزیں ان سے حل نہیں، کیسز وغیرہ ہو رہے ہوتے تھے. to him، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. and he decided the cases in accordance with the Jewish law، اور وہ ان معاملات کا فیصلہ، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان معاملات کا فیصلہ کس کے مطابق کرتے تھے؟ ان اکارڈنس ود دا جوئش لا، یہودیوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ دیٹ پرسن جنہوں نے اپنے دین کو امپوز کیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ضرور دی لیکن لوگوں کو فورس نہیں کیا، اور ان کے ریلیجن کے اکارڈنگ ان کے فیصلے کیے. تو ہم اس کا با محاورہ کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ آپ کے جانی دشمن یہودی بھی اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے.
ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری اسٹرکٹلی فالو دا کمانڈمنٹ آف اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بڑے سختی سے اس پر یعنی کہ عمل کرتے. اور وہ کیا تھا کہ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نصیحت کرتے تھے نا اس چیز کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ایدر جج بٹوین دیم، ٹھیک ہے، تو یا تو ان میں فیصلہ کر